ناظرین، بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ہے کہ ملا یعقوب جو ہیں وہ غائب ہیں۔ ملا یعقوب کون ہیں اور کہاں غائب ہیں، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اور پھر یہ کہ افغانستان بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، کیا یہ پہلی دفعہ دفاعی معاہدہ ہوگا؟ اور اگر افغانستان اور بھارت آپس میں ایک معاہدے میں آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ تشویش والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جو مشترکہ اعلامیہ متقی امیر متقی نے وہاں انڈیا کے ساتھ سائن کیا، اس میں کشمیر کو انڈیا کا حصہ مان لیا، تو اس کا کیا اثرات ہیں طالبان کے حوالے سے، کیا ری ایکشن آ رہا ہے؟ اور کچھ تاریخ کی باتیں اور کچھ آج کی باتیں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج بڑے دانشور کچھ بحثیں کر رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ لڑائی شروع کر کے بہت غلط کیا ہے۔ چلیں ٹھیک تھا کہ پہلے بیان بازی کی حد تک تھا اور پاکستان کو جو بھی شکایات تھیں وہ بیان بازی کی حد تک کی جا رہی تھیں، اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب چونکہ جب جنگ ہو گئی ہے تو دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، پوزیشنز لے لی ہیں، ایک دوسرے کے لوگ میں مار دیے ہیں اور بارڈر بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہو گیا، یہ میں اب آگے جا کے آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ بارڈر کہاں تک تبدیل ہوا ہے، تو یہ بھی ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد تو اب دونوں دشمن ملک بن گئے، ڈکلیئرڈ۔ اب پہلے تو صرف پاکستان کہہ رہا تھا، اب افغانستان بھی ہمیں اپنا دشمن کہے گا اوپنلی، اور اس کا پاکستان کو، یعنی کہ پاکستان نے ایک اور دشمن میں اضافہ کر لیا۔ یہ ہے اس وقت کچھ سو کالڈ دانشوروں کا تبصرہ۔ اب اس پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو افغانستان کا پاکستان کا دشمن ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، صدیوں پرانی بات ہے۔ ہمیشہ سے افغانستان پاکستان کا دشمن ہی رہا ہے، کبھی سجن نہیں ہوا۔ اگر کہیں ہوا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا، جو بھی کچھ سن رہا ہو اس پہ تبصرہ ضرور کیجیے گا، لیکن فیکٹس کے ساتھ۔ اسکندر مرزا کا دور ہو یا ایوب خان کا دور ہو، پاکستان کے جو علاقے ہیں، جب یہ NWFP ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ملحقہ جو افغانستان کے سے ملحقہ علاقے تھے، وہاں تو بمباری ہوا کرتی تھی جہازوں کے ساتھ، اور یہ روسی جہاز کرائے پہ لے کے، یعنی کہ ان کو بلا کے کرائے کے بدماشوں کو، اس وقت ان کے لیے وہ کرائے کے بدماش تھے، تو یہ بمباری کروایا کرتے تھے۔ اب چونکہ اس وقت اخباروں کا دور تھا، کوئی خبر اتنی جلدی سے نکلتی نہیں تھی، اور جو نکلتی تھی وہ تھوڑی سینسرڈ ہوتی تھی، تو اتنی لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، جس کا کچھ زیادہ ہی پتہ ہوتا ہے، اور کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ والی بات جو ابھی میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس میں جتنا اس میں پانی ڈال کے اس کو جتنا ہوا دی جا رہی ہے، افغانستان کبھی بھی بطور علاقہ پاکستان کا کبھی اس طرح سے دوست نہیں رہا۔ ہاں، جب اس کو ضرورت پڑی یا جب پاکستان نے اس کی ٹھکائی کی، اس وقت وہ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ٹھیک۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں فلاں وقت میں ٹھیک تھا، تو پھر اس کے پیچھے اس کو یہ دیکھنا ضروری ہوگا، یہ کمنٹ کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسے ہوا تھا۔ یا تو پاکستان نے اس وقت اس کی ٹھکائی کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو گیا، یا پھر اس کو بہت بڑی ضرورت پڑ گئی پاکستان کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کو بھی ظاہر ہے، پاکستان بھی اپنی ضرورت کے تحت ہی ادھر گیا ہوگا، ان کی مدد کی ہوگی، لیکن بنیادی ضرورت ان کی ہی رہی جب پاکستان نے مدد کی۔ تو اس لیے ایک تو یہ متھ جو ہے، یہ بھی ایک متھ ہے، جیسے اور بہت سی متھس ہیں کہ کبھی افغانستان فتح نہیں ہوا، کبھی یہاں کوئی آیا نہیں ہے۔ تو یہ جو پنجاب کے جاٹ ہیں، سکھ، یہ کابل میں حکومت کیسے کرتے رہے؟ کیا اڑ کے جاتے تھے؟ کابل میں جا کے لینڈ کرتے تھے اور وہاں سے حکومت کر کے واپس آ جاتے تھے؟ بھئی پورا علاقہ فتح کیا تھا نا، کابل سے لے کے اس طرف۔ اور وہ جو نلوا کی جو کہانیاں ہیں وہاں پہ، ان کی تو مطلب بچوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ وہ جو سکھ تھا، اس نلوا سکھ جو ہے، اس کا نام لے لے کے کہ وہ آ گیا وہ مار دے گا، ڈراتے تھے اس وقت وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں کوئی سکھوں کو بڑا نہیں کہہ رہا یا ان کو چھوٹا نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ متھس ہیں، اور یہ بھی ایک متھ ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہم ایک رہے ہیں۔ بھئی کبھی ایک نہیں رہے، تاریخ یہی کہتی ہے۔ اب تاریخ کو جھٹلا کے بات کرنی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، جیسے ہم نے عبدالی کے نام سے میزائل کا نام ہی عبدالی رکھ لیا ہوا ہے، غزنوی رکھ لیا ہوا ہے،
اور وہ ایک پارٹی ہے، وہ غزنوی کا نام لینے پہ توہین پہ اتر آتی ہے، کو توہین کر دیا آپ نے. تو مطلب یہ تو جہالت کی انتہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آ کے لڑائیاں کی ہیں، لوٹ مار کی ہے اور لوٹ کے لے گئے. اب یہ وقت جو ہے نا یہ آ گیا ہے آنکھیں کھولنے کا. یہ سوشل میڈیا کا یہ بھی ایک فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی سننے کو مل جاتی ہیں. تو اس پہ کوئی ریسرچ کر کے بات کیجیے گا. یہ جو میں جو باتیں کر رہا ہوں آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کو انڈیا کا حصہ مانا گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کی حکومت تک اس ایشو کو اپنا بیانیہ نہیں بنا سکی. نالائکی ہے، میں کیا کہوں، اور نالائکی ہے بھئی. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ افغانستان والے جن کو ہندوستان میں، جس میں مسلمان ہی ہے نا، ہندوستان میں مسلمان، یعنی کہ ہندو تو ان کو نہیں اپنا ہیرو مانتے تھے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو کہ ظاہر ہے جو ان سے واقف نہیں، تو ہم تو واقف ہیں ان سے، واقف نہیں تھے، وہ ان کو قرون اولیٰ کے مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ بڑے متقی پرہیزگار کو اس دور والے بڑے جہادی لوگ. ان میں آپ کو پتہ کشمیریوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی ہندوستان کے مسلمانوں میں، اور پھر کشمیر. ان لوگوں نے اب جان لیا ہے. آپ کو پتہ کل سے کتنا غم و غصہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر میں بھی ہے. اور اس کی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب مشرف نے کشمیر کا جہاد انورٹڈ بند کیا، اس چیپٹر کو کلوز کیا، تو وہ جو مجاہدین تھے ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. مجاہد جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہے، وہ کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو یا ایون افغانستان میں ہو، میرے لیے وہ قابل قدر ہے. وہ کشمیری جو ہیں وہ آ کے انہوں نے، ظاہر ہے تو وہ تو مجاہد ہی پیدا ہوئے، جہاد ہی کر رہے تھے. تو ادھر سے جب بند کیا گیا امریکہ کے کہنے پہ، تو وہ افغانستان میں جا کے لڑتے رہے امریکہ کے خلاف ان طالبان کے ساتھ مل کے. آج یہ طالبان کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور ہم نے اس کو بیانیہ نہیں بنایا، ہم نے اس پہ کھیل ہی نہیں سکے. ہم نے کشمیریوں کو اور ان سب لوگوں کو اس شدت کے ساتھ اس پہ بات نہیں کر سکے. 2-3 ایشو میڈیا پہ آ جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں، باقی چیزیں آپ کی نکل جاتی ہیں. پھر آپ کا کیا کنٹرول ہے بھائی؟ وہ جو والے شالے یہ وہ کیا تھا وہ؟ یا آج آپ کنٹرول کر رہے ہیں، یا آپ بڑا اپنے آپ کو مطلب بیٹھے ہوئے اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف دفاتر میں ہمیں بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا، یہ نقطہ نہ ڈالیں، یہ پیش ڈال دیں. او بھائی اپنے کام تو سیکھ لیں. یہ آپ کا کام تھا اس کو بیانیاں بنانا، نہیں بنا سکے. اتنا بڑا بلنڈر کر گیا یہ متقی اپنے افغانوں کے ساتھ. میں بتا رہا ہوں افغانوں کے ساتھ اس نے بلنڈر کیا کہ کشمیر کو اس نے انڈیا کا حصہ قرار دیا. کوئی کھیل ہی نہیں سکا. خیر یہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہوا، ہوتا رہے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے جو مجاہدین، یعنی کہ پاکستان کی جو فوج ہے، اس نے تو کارنامہ قرار دیا ہے، کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہ انڈیا کی ایک ایسی سازش تھی، انڈین را اور متقی نے مل کے جو سازش بنائی تھی کہ ادھر سے یہ افغانستان جو ہے وہاں سے حملہ کرے گا اور آگے آئے گا، اور ادھر سے انڈیا جو ہے وہ مین وائل جب افغانستان آگے آ چکا ہوگا اور نعرے لگ رہے ہوں گے کہ ہم نے قبضہ کر لیا، تو کہیں سے کسی ایک نکر سے کسی سائڈ سے انڈیا بھی داخل ہوگا، اور وہ بھی اپنے نعرے وارے مار کے تو پیچھے چلا جائے گا اور بتائے گا کہ ہم نے دیکھیں یہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. لیکن پاکستان نے، اور وہ اپنا جو آپریشن سندور ہے اس کو، تو سندور کو پھر پاکستان نے آپریشن تندور میں تبدیل کر دیا جب یہ افغانستان کے بارڈر پہ پھر اس نے اتنا بڑا اس کو آپ سمجھیں کہ ایک آگ کے گولے پھینکے ہیں اس پہ. وہ تصور نہیں کر سکتے تھے پاکستان کا جو پرومپٹ فوری ری ایکشن ہے، اور سخت اور ایک آرگنائزڈ اور پورے کا پورا، کوئی چھوٹا موٹا ری ایکشن نہیں دیا، سخت ری ایکشن دیا، یکدم دیا، اور پورے بارڈر پہ دیا، اور ہر جگہ پہ دیا، اور پورے کیمپس اندر جا کے ان کو اڑایا، دہشت گردوں کے کیمپس اڑائے. ان کو ابھی افغانوں کو ابھی اس طرح سے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس باؤنڈری کے، سوائے ان پوسٹ کے، ان کو پیچھے. اور پاکستان
بہت سا علاقہ حاصل کر چکا ہے۔ یہ ہے خبر۔ پاکستان نے ایک بفر زون بنا دیا ہے۔ چوکیوں پہ قبضہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک چوکی آپ کی، ایک چوکی اگلے بارڈر پہ ان کی۔ اب آپ اپنی چوکی سے اٹھے، اس چوکی پہ قبضہ کیا تو یہ پورا علاقہ آپ کے پاس آ گیا۔ تو یہ بفر زون ہے، اب اس میں ہم کھیلیں گے، یعنی کہ علاقہ ہم نے لے لیا ہے۔ تو یہ اور لاشیں، اب یہ پورے کا پورا سبق ہے، سیکھیں اس سے، یا پھر اگلی کوئی حرکت کریں گے تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ملا یعقوب جو ہے وہ ملا عمر کا بیٹا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے خلاف ایک سمندر تھا، ایک نفرت کا، اور ساری ہیں تقریباً، لیکن اس میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ آپس کی لڑائی میں وہ مارا گیا ہے، اب اس کی کنفرمیشن ہونا باقی ہے، لیکن وہاں کے ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اندر کوئی ان کی اپنے فیکشنز، ان کے اندر بھی بہت سے گروپس ہیں جن کی لڑائی جو ہے وہ کسی اصلاح کی خاطر نہیں ہے، کوئی اختلاف نظریاتی نہیں ہے، قبضے کا ہے، پیسوں کا ہے، لین دین کا ہے، ڈرگز کا ہے، یہ معاملات ہیں۔ تو اس پہ لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں کہتے ہیں کہ وہ مارا گیا ہے۔ اب ملا ہیبت اللہ جس کا نام لیا جاتا ہے نا، وہ تو ان کا نوکر ہے، ہیبت اللہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ مطلب ان کا آگے بنایا ہوا بندہ ہے، اس کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا، اصل میں ملا یعقوب ہی تھا۔ بہرحال اگر وہ مارا گیا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ حکومت کی آدھی جان تو جا چکی، نہیں بھی مارا گیا، زخمی ہے، یا کہیں اٹھا کے لے گئے ہیں اس کو، کہیں چھپا دیا ہے مخالفین نے، کہیں مطلب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کسی غار میں ہے اور وہ پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چھپا دیا ہے، کوئی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مخالفین کہتے ہیں ہم نے مار دیا ہے۔ اب جو بھی صورتحال ہوئی ہے، طالبان کے اندر کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے، جتنی بڑی یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جو NRF ہے، نیشنل ریزسٹنس فورس جو ہے، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 5 بندے مارے ہیں ان کے، تو وہ حملے کر رہے ہیں بڑے زوردار قسم کے افغانوں پہ، طالبان پہ، افغان طالبان جو ہیں ان پہ، اور یہ لڑائی جو ہے اب وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ وہ جو جنرل رستم ہے ایک، اور ایک دو اور وہاں پہ جو وار لارڈز ہیں، وہ بھی اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قصہ کچھ تھوڑا سا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ ان کا انڈیا کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ افغانستان میں آنے والی ہر حکومت نے انڈیا کے ساتھ پیکٹ کیا ہے، انڈیا کے ساتھ اتحاد کیا ہے، وہ دفاعی اتحاد بھی رہا ہے، یعنی کہ اتحاد میں دفاع بھی ہوتی تھی ان کی، اور وہ ان کے ہمیشہ سے مشیر رہے ہیں، ان کو دفاعی ساز و سامان بھی دیتے رہے ہیں اور دفاعی مشاورت بھی دیتے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل واضح ہیں اپنی جگہ پہ کہ ان کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے، ان سے پیار نہیں ہے، تو وہ پاکستان کی دشمنی میں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ظاہر ہے پاکستان کی دشمنی میں ان سے پیار کرتے ہیں بھئی، تو یہ ہے اصل میں ان کا گٹھ جوڑ کی اصل وجہ، پاکستان دشمنی۔ اور یہ پہلے بھی اکٹھے رہے ہیں، اب بھی ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو کر ان کے خلاف آئندہ کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دے گا، کیونکہ دشمن کو پھر جواب دشمن کی طرح دیا جاتا ہے۔ یہ جو اب تھی نا عوام کے اندر کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے ہمسائے ہیں، یہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے بہت کو، اور جن کو نہیں آئی ان کو بھی آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس وقت تک پاکستان جو ہے اس نے کامیابیاں ہی حاصل کی ہیں، اور یہ جو کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ناکام ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہوگا، وہ منہ کی کھائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس ان چیزوں کا کوئی دلائل کے ساتھ جواب ہے تو ضرور آئیے گا، ورنہ تکلیف نہیں کیجیے گا۔ تھینک یو۔